اگر اس اسم اعظم کو لکھ کر زعفران پر لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے تو ہر قسمی مصیبت سے بھی محفوظ رہے گا، اور جو شخص اس سے دیکھے گا انشاءاللہ اس شخص کے ساتھ اس کی محبت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دنیا کے اندر مخلوق اس کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی اگر کوئی شخص اس کو زعفران کے ساتھ لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، پھر اپنی ہر بات منوا سکتا ہے، ہر بات اپنی منوا سکتا ہے۔ اگر کسی خاص شخص کے لیے کرنا چاہتا ہے، کسی خاص شخص کے لیے، جگہ ایک ہو، وقت بھی ایک ہو، اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے حاجات، پھر اسی مصلی رسول پہ بیٹھ جائے، بیٹھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر اس اسم اعظم کو 2125 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز جس کو کھلائے گا پلائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے تابع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ محبت کا ایک زبردست عمل ہے، اور آپ اس وظیفے کو شادی کے لیے بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اگر کسی روٹھے ہوئے اپنے کو منانا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہیں وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ انتہا درجہ مجرب شدہ عمل ہے، انتہا درجہ اور کمال وظیفہ ہے۔ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس کو کریں جائز کام کے لیے، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور نہ ہی ناجائز کے لیے کوئی ہم اپنی طرف سے اجازت دیتے ہیں۔ جائز کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز پھر انتہا درجہ فائدہ پائیں گے، انتہا درجہ فائدہ پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن کوشش کریں کہ ان شرائط کے ساتھ کریں جو شرائط میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ کوشش فرمائیں کہ نماز کی پابندی لازمی کیا کریں یار، لازمی، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز پھر انتہا درجے کا آپ فائدہ پائیں گے، انتہا درجے کا فائدہ پائیں گے۔ نماز ویسے بھی ضروری ہے، اور دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے نماز۔ نماز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ بتائیں، جس شخص کے گھر کے آگے نہر ہے اور وہ اس نہر کے اندر 5 مرتبہ نہاتا ہے تو کیا اس کے جسم پر میل رہے گی؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نہیں۔ حضور نے فرمایا یہی مثال ہے نمازی کی، جب نمازی نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی تو اس کے جسم پر گناہوں کی میل بھی نہیں رہتی۔ کوشش فرمایا کریں یار، نماز نہ پڑھنے کے ویسے بھی بڑے جناب علی برے انجام نکلتے ہیں نماز نہ پڑھنے کے۔ گھر کے اندر نحوستیں بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر رزق کے اندر برکت نہیں ہوتی، اور بھی کافی سارے معاملات، اور اکثریت جناب علی کاموں کے اندر بھی رکاوٹ یہی نحوستیں بن جاتی ہیں۔ جب انسان نماز نہیں پڑھتا اور پھر اس میں جناب علی جو نحوستیں ہوتی ہیں وہ پھر رزق میں بھی بے برکتی لاتی ہیں، گھر کے اندر بھی بے برکتی لاتی ہیں، گھر کے اندر نحوستیں ہو جاتی ہیں، ہر وقت لڑائیاں جھگڑے چڑچڑاپن گھر کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، یہ صرف نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ کوشش فرمایا کریں یار نماز کی پابندی کریں، اور وہ بھی اپنے رب کی رضا کی خاطر پڑھیں۔ نماز کو اس طریقے سے پڑھا کریں کہ گویا کہ تمہیں رب دیکھ رہا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر اس طریقے سے بھی تم نماز نہیں پڑھ سکتے نا، پھر بھی خیالات آتے ہیں، تو پھر اس طریقے سے نماز پڑھو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اس طریقے سے نماز پڑھیں کہ نماز کے جو پڑھ رہے ہیں ہر حرف کے معنی پر توجہ ہونی چاہیے۔
پھر نماز پڑھنے کا مزہ بھی ایک الگ آئے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، کوشش فرمائیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والے شخص کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو جائز دعا مانگے انسان، اس کی دعا قبول ہوتی ہے رب کی بارگاہ میں، اور دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، اور گناہوں سے توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا انعام جو انسان کو ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کا اللہ اپنا دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ کوشش فرمائیں یار، گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ گناہوں سے پختہ توبہ کریں یار، گناہوں سے پختہ توبہ کریں، اور پھر قرآن کریم کے ساتھ یاری لگا لیں۔ کوشش کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ جو شخص یاری لگاتا ہے نا، مولا کریم اس کو وہ انعام عطا فرماتا ہے کہ جیسے وہ دنیا کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، ایسے ہی قبر کے اندر بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا۔ مطلب کہ قرآن کریم نہ دنیا میں انسان کو چھوڑ دیتا ہے ایسے لاوارث، اور نہ ہی آخرت میں۔ قرآن کے ساتھ یاری لگائیں کہ ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ کوشش فرمایا کریں۔ اور پھر کوشش فرمائیں کہ چوتھی شرط، اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے تھوڑا بہت صدقہ لازمی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ ترد البلاء، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ مشکلات دور کرتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ زیادہ نہ صحیح تو 8 10 5 روپے یار، 10 روپے خرچ کر دیں، 20 روپے خرچ، صدقہ لازمی کریں۔ صدقے سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اگر تمہارا کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیں، مولا کریم اس صدقے کے صدقے ہی کرم نوازی فرما دیتا ہے، مشکلات دور فرما دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، صدقہ لازمی کریں، لازمی۔ ساتھ کہیں غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا پھر مسجد زیر تعمیر ہو رہی ہے، مسجد پر خرچ کر دیں۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ خرچ کرتا ہے، مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار۔ یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے، جس طرح کہ اب یہ ادارہ ہے ہمارا الحمدللہ ضلع بکھر بیہل کے اندر زیر تعمیر ہے، کئی دوستوں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی۔ یہ ادارہ الحمدللہ زیر تعمیر بھی ہے، اور ان قریب انشاءاللہ کلاسز کا آغاز بھی شروع ہو جائے گا اس کے اندر۔ اور ہاں، ایک دوستوں کے ساتھ اور بات شیئر کرتا چلوں کہ آن لائن قرآن کی تعلیم، آن لائن درس نظامی، آن لائن تجوید و قرات، آن لائن حرام حلال کے مسائل، الحمدللہ کلاسز کا آغاز شروع ہو چکا ہے، اور آن لائن بھی کلاسز کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ آن لائن دوست احباب رابطہ کرنے کے لیے یہ جو میرا دوسرا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے 0346 والا، اس نمبر پہ رابطہ کریں، اور دوست احباب جو دوسرے ہیں وہ دوسرے نمبر پر رابطہ کیا کریں۔ آن لائن قرآن پڑھنے کے لیے، آن لائن دین اسلام سیکھنے کے لیے، آن لائن اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز دین کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور یہاں ادارہ بھی زیر تعمیر ہے۔ کوشش فرمائے کہ ادارے کے لیے بھی خرچ کریں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، کوشش فرمائیں، اس مقدس کام کے اندر بھی اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ کہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے UBL بینک اکاؤنٹ، الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ۔ کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام کے اندر بھی اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے ہی کرم نوازی فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ جو لوگ اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں نا، مولا کریم ان کا رزق مزید بڑھا دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار۔
میں نے پہلے دوستوں سے اپیل نہیں کی کیونکہ کام چل رہا تھا کافی سارا، میں چاہتا ہوں کہ اب کام ختم نہ ہو، بس مکمل طور پہ ہی کام ہو جائے، اس لیے دوبارہ اپیل کی ہے۔ کوشش فرمائے کہ ان مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں، انشاءاللہ مولا کریم اس کے صدقے کی کرم نوازی فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، اگر بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، والدین کر سکتے ہیں، بچی خود بھی کر سکتی ہے، اگر بچے کا رشتہ کہیں نہیں ہو رہا وہ بھی کر سکتا ہے، اگر کسی خاص جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز، انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے۔ اگر کسی روٹھے ہوئے کو منانا چاہتے ہیں، میاں بیوی سے روٹھا ہوا ہے، بیوی میاں سے روٹھی ہوئی ہے، اگر اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں، محبت کے لیے کمال طاقتور یہ وظیفہ ہے الحمدللہ۔ یہ ایک اسم اعظم ہے، اور اس اسم اعظم کو اگر کوئی شخص روزانہ ویسے 100 مرتبہ پڑھتا ہے، بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر اس اسم اعظم کو لکھ کر زعفران پر لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے تو ہر قسمی مصیبت سے بھی محفوظ رہے گا، اور جو شخص اس سے دیکھے گا انشاءاللہ اس شخص کے ساتھ اس کی محبت ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز، وہ شخص اس کے ساتھ محبت کرنا شروع ہو جائے گا، دنیا کے اندر مخلوق اس کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس کو زعفران کے ساتھ لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، پھر اپنی ہر بات منوا سکتا ہے، ہر بات اپنی منوا سکتا ہے۔ اگر کسی خاص شخص کے لیے کرنا چاہتا ہے، کسی خاص شخص کے لیے، جگہ ایک ہو، وقت بھی ایک ہو، اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے حاجات، پھر اسی مصلی رسول پہ بیٹھ جائے، بیٹھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر اس اسم اعظم کو 2125 مرتبہ پڑھے، یعنی 2125 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھے۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا رحمانو، اس شخص کا تصور کر کے پڑھ لے، یا پھر کھلا پلا سکتا ہے تو پھر 2125 مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اس کو کھلا دے انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز جس کو کھلائے گا پلائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے تابع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔